أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے۔ پہلی آیت میں موجود لفظ بلد سے اس کا نام سورۃ البلد پڑے۔ سورۃ البلد کا سورۃ الفجر کے ساتھ ربط یہ ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو یتیم کی عزت نہیں کرتے اور ان کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کے لیے اللہ نے زجر ڈانٹ کا ذکر فرمایا تھا۔ اب سورۃ بلد کے اندر اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ ساتھ یتیم کی عزت، یتیم کا اکرام کرنے کی ترغیب دیں گے۔ دوسرا ربط سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے سابقہ قوموں کے جھٹلانے کے نمونے ذکر کر کے اللہ نے تخویف فرمائی تھی۔ قوم فرعون، قوم سمود، قوم عاد کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو ڈرایا تھا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت اس امت کے جھٹلانے والوں کے ذریعے اللہ تخویف فرمائے گا۔ سورۃ بلد کی ایک خصوصیت یہ آتی ہے کہ نومولود بچہ، جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر پڑھ کر اس کو دم کیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے اس بچے کو مضر رساں چیزیں جو بھی ہوں گی ان سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دوسری خصوصیت سورۃ بلد کی یہ ہے کہ جس بندے کی مالی مشکلات ہوں، مالی برہان کا شکار ہو، وہ بندہ فجر کی نماز سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ بلد پڑھے اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ بلد پڑھے، اللہ رب العزت اس کے مالی برہان کو کیا کر دے گا جی؟ ختم کر دے گا۔ یہ پڑھتے رہنا۔ سورۃ بلد کا شان نزول مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا چودھری تھا، مالدار تھا، سیٹھ تھا، جس کا نام اسید تھا، کنیت اس کی ابو الاشد تھی۔ یہ بہت طاقتور پہلوان تھا، بڑا زور آور تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا، بیٹھ جاتا، 4 آدمیوں کو، 8 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو کہتا کہ کھینچو، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے نکال نہیں سکتے تھے۔ یہ ایسا پہلوان بندہ تھا اور تھا بھی مالدار۔ اس کو اللہ رب العزت نے مالا مال کیا تھا، دولت دی تھی۔ یہ ظالم بدبخت منہ کا بڑا منہ پھٹ تھا، بد لحاظ تھا، فوش گو تھا اور ذہن کے اعتبار سے یہ شرارتی تھا۔ اس کی عام طور پر ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی جملہ بولا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ پیسے لگایا کرتا تھا۔ تو اس کا ذکر آئے گا بیچ میں۔ یہ اس پر فخر کرتا تھا کہ میں نے اسلام کے مقابلے میں آپ نے پیسے لگائے ہیں، لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا، دیکھتا کہ یہ بندہ اب مسلمان ہو رہا ہے، اس بندے کو پیسے دیتا
اور اس کو کیا کر دیتا ہے جی واپس موڑ دیتا, کفر کے اوپر ڈٹا رہتا. اسی کا ذکر آئے گا. اب اس صورت کا خلاصہ, اس صورت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ مال خرچ کرنا ہے لیکن مصارف میں خرچ کرنا ہے. اگر آپ کو مال خرچ کرنا ہے نا جی اللہ کے راستے میں, تو پھر کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ تو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ خرچ کرنا ہے, وہاں پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اس کا یہ خلاصہ ہے. لا اقسم بہذا البلد, میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد, اس شہر مکہ کی. بلد سے مراد مکہ شہر ہے جی. وانت حل بہذا البلد, اور میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں وانت میرا محبوب آپ, حل ایک معنی داخل ہونے والے ہو, دوسرا معنی وانت حل میرا محبوب آپ حلال ہونے والے ہو. بہذا البلد اس شہر کے اندر. پہلا معنی میرا محبوب آپ داخل ہونے والے ہو, اللہ نے پیشن گوئی دی. میرا محبوب آج آپ مکہ میں ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے. نبوت سے پہلے 40 سال, نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالموں نے انتہا درجے کی تکلیفیں دی. آخر کار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مجبور کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی, مکے کو چھوڑنا پڑا. اللہ نے تسلی دی, قسم اٹھائی میرا محبوب وانت حل, آپ داخل ہونے والے ہو. کب پھر داخل ہوئے جی؟ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے دروازے بند کرتے تھے, سارے گھٹنے ٹیک کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آ کر چپ گئے. دوسرا معنی وانت حل بہذا البلد, میرا سونا محمد الرسول اللہ آپ حلال ہونے والے ہو اس شہر میں. جاہلیت کے زمانے میں اور اسلام کے زمانے میں مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ کے اطراف کے اندر جو جو حدود حرم ہے, وہاں پر آپ گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے, وہاں پر آپ مکھی بھی نہیں مار سکتے, وہاں پر آپ چوہا بلی کو بھی نہیں مار سکتے. یہ مکہ کی عظمت اور حرمت ہے. فرمایا میرا محبوب آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم حرم کو, بیت اللہ کو آپ کے لیے کیا کر دیں گے؟ حلال کر دیں گے. اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے اللہ رب العزت نے وہ فتح مکہ کا دن کا کچھ حصہ اللہ نے حلال کر دیا تھا. میرا محبوب فلاں فلاں کو آپ مار سکتے ہو. پھر آپ نے سنا وہ ابن حزل جو تھا بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر. بیت اللہ کے غلاف میں تھا, وہیں پر لٹا دیں. ٹھیک, یہ معنی. ووالد وما ولد, قسم ہے والد کی, وما ولد اور قسم ہے جو اس نے جنا. والد سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ولد سے مراد ان کی جتنی بھی اولاد ہے قیامت تک آئے گی وہ سارے کے سارے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں چونکہ والد عام ہے, اس سے انسانوں کا والد بھی مراد ہے, اس سے حیوانوں کا والد بھی مراد ہے, اس سے جنات کا والد بھی مراد ہے, اس سے چرند درند جس کے بھی جو بھی والد ہیں نا جی وہ سارے, اللہ نے سارے والدین کی قسم اٹھائی. وما ولد اور ان کی اولاد کی 3 قسمیں اٹھائیں. میرا سونا محمد الرسول اللہ, میں اس بیت اللہ کی قسم, اس مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. کیوں اٹھاتا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد, آپ اس مکہ میں رہتی ہو. نمبر 2 ووالد وما ولد, اور قسم ہے والد کی, وما ولد اور جو اس نے جنا ہے. جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان, البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو, فی کبد مشقتوں میں. میرا محبوب آپ کو مشقتیں پہنچ رہی ہیں, آپ کو ذہنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کو ذہنی تکلیفیں دی گئی. کبھی صحابہ کو پکڑا گیا, کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کو طلاقیں دی گئی, کبھی حضور کی صحابیات کے اوپر نیزے برسائے گئے, تیر برسائے گئے, ذہنی طور پر تکلیفیں دی گئی. فرمایا میرا محبوب ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. بچہ جیسا ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا جی, اس کی مشقت شروع ہو جاتی ہے. پھر انسان کو
گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، بندے کو خوشی ہوتی ہے، بندے کو غم ہوتا ہے، بندے کو مالی بحران ہوتا ہے، بندے کو مکان کی ضرورت پڑتی ہے، بندے کو پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ جیسی ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا مرتے دم تک بندہ کیا رہتا ہے جی؟ مشکلات میں رہتا ہے۔ آپ نے پیچھے ایک سنا تھا امام اسماعیل رحمہ اللہ کا ایک شعر تھا جی، عیش موسرن ان شئت موسرن، اگر مالدار زندگی گزار یا تنگ دست زندگی گزار، لا بد فی الدنیا من الہم، میں دنیا کے اندر غم ہر حال میں پہنچے گا جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا جی ہم کیا ہیں جی، بڑے غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، کھانے کے لیے بریانی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ٹکے نہیں ہیں، یا یہ کہ سونے کے لیے VIP کمرہ نہیں ہے، 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ پریشانی، غریب بندوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ روٹی مل جائے جی، دال مل جائے۔ ہم سے زیادہ امیروں کو پریشانی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، امیروں کو۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، رات کو اگر غریب کے گھر میں بلی بھی آ جائے نا جی تو چھلانگ مارے نا جی، برتن ٹھل ٹھول کرے نا، غریب کے کہتا ہے پش چلا جا۔ امیر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی گاڑی نکالنے لگا ہے، پتہ نہیں کون سی تجوری کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا ہے، وہ بیچارہ پوری رات اس کا خون سوکھتے رہتے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب غریبوں کو کیا پریشانی ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال کرتے ہیں أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس کے اوپر احد کوئی ایک۔ وہی اسید جس کا نام تھا اس کا یہ خیال تھا کہ میں کیا کرتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مال و دولت لگاتا ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا ذکر ہے۔ یقول، وہ کہتے ہیں اہلک تو میں نے خرچ کیا مال اللبنا، بہت سارا مال اسلام کے مقابلے میں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ خیال کرتے ہیں کہ ان لم یرہ احد کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے۔ کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے جی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کر کے مال لگاتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے، صحابہ کو پتہ نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جب اللہ مال دے نا جی، اس مال کو کیا کیا کرے بندہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سیدھے راستے میں خرچ کرے جی، الٹے راستے میں خرچ مت کرے جی۔ پیچھے آپ نے سنا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ سیدھے راستے کے بجائے الٹے راستوں میں خرچ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، حرام کاریوں میں، فحش گوئیوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے کیا ہے جی؟ بھائی ہیں۔ الم نجعل له عینین، انعامات، الم نجعل له، کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے عینین، دو آنکھیں، اللہ کی پہلی نعمت۔ کیا ہم نے نہیں بنائی ہے انسان کے لیے دو آنکھیں؟ ان آنکھوں کی قدر اس بندے سے پوچھے نا جی، بندہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، یا پیدائشی نہیں ہے یا بعد میں نہیں ہے، وہ بندہ جس نے کبھی ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا جی، چاہت ہوتی ہے کاش کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا۔ اگر اولاد والا ہے تو دل میں چاہت آتی ہے کاش میں اپنی اولاد کو ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھتا، پوتے ہوتے تو پوتوں کو دیکھتا، مکان کو دیکھتا، جائیداد دنیا کو دیکھتا، کاش میری آنکھیں ہوتی۔ ہمیں آنکھیں ملی ہوئی ہیں نا، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے کیا نہیں بنائی اس کے لیے زبان، زبان ہے جی، یہ دیکھو جس سے ہم بولتے ہیں، اس کی قدر و قیمت گونگے سے بندہ جا کر پوچھے، گونگا اشاروں میں سمجھاتا ہے جی، بات کرتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا، اگلے کو سمجھانا چاہتا ہے اپنے انداز میں کہ میں ایسے سمجھاؤں، اور بندے کو کیا ہے جی چس آئے، لیکن کیا ہے جی حسرت کرتا ہے کاش میری زبان ہوتی۔ وشفتین، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے شفتین، ہونٹ، دیکھو ہونٹ ہے یہ جو بولتے ہیں ہم نا، ماں باپ، ہونٹ نہ ہوتے نا بندہ ماں باپ بھی نہ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہونٹوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جی پانی پیتے ہیں، ہونٹ نہ ہوتے پانی بندہ کیسے آدھا ادھر آدھا ادھر جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے رہنمائی کی ہے اس کی النجدین، دو گھاٹیوں کی۔ دو گھاٹیاں جی، دو گھاٹیوں سے مراد کیا ہے جی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں خیر اور شر کا راستہ جی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھایا ہے، شر کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو کتابیں عطا فرمائی ہیں، پیغمبر آئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان سے سبق حاصل کر کے بندہ کیا کرے جی؟ سیدھے راستے پہ جائے، جو نہیں جاتا تو الٹے راستے پہ جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے
کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے دو گھاٹیوں کی طرف. دو گھاٹیوں سے مراد ماں کے دو پستان مراد ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے باہر آتا ہے نا جی, اس بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ تیری ماں کے ان دو چھاتیوں کے اندر پستانوں کے اندر ہم نے خوراک رکھ دی ہے جی, کہ تو منہ لگائے گا چسکی لگائے گا اور تجھے خوراک ملتی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کی رہنمائی کی دو گھاٹیوں کی طرف. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ پس نہیں چڑھا العقبہ گھاٹی پر. گھاٹی سے مراد دین اور فرائض انسانی ہیں. جس طرح گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہے, آگے آ رہا ہے جی غلام کا آزاد کرنا مشکل ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اور تجھے کیا خبر ہے, کس نے تجھے بتایا ما العقبہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ غلام کا آزاد کرنا ہے جی. اس زمانے کے اندر غلام تھے, آج کے زمانے میں کسی ملک میں کوئی غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ پکڑتے ہیں پکڑ کر نا مسلمانوں کو یا غریب غربا کو پکڑ کر بیچ دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے. یہ نہیں, یہ انسانی سمگلنگ ہے, یہ حرام ہے جی. ٹھیک ہے, آج کے دور کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی غلام نہیں ہے. کیوں؟ شرعی ایسی سلطنت ہی نہیں ہے جو کہ آج ہی شرعی ہو جی, اور ہوتی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جی غلاموں والا سسٹم ہوتا ہے. پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی غلاموں والا سسٹم نہیں ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, پہلا کیا ہے جی فک رقبہ, غلاموں کا آزاد کرنا. یہ بہت مشکل کام ہے جی. ٹھیک ہے, وہی آزاد کرے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا, تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا جی, ایک مسلمان غریب ندار کو کیا کرے گا جی, ایک کافر کے چنگل سے بچا کر کیا کرے گا, اس کو اللہ کے راستے میں حلال کر دے گا جی, آزاد کر دے گا, حلال بمانا. نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کیا کرے گا, او اطعام یا کھانا کھلانا ہے, فی یوم ایسے دن کے اندر, ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہے جی. ٹھیک ہے, ویسے بھی غریب کو کھانا کھلانا کیا ہے جی ثواب کا کام ہے, لیکن جس دن جس بندے کی زیادہ ضرورت ہو اس بندے کو کھانا کھلانا کیا جی ڈبل ثواب ہے. اس بندے کو کھانا کھلانا ڈبل ثواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دیتے ہو جی, محتاج ہے فقیر ہے, وہ کیا جی آپ کو ثواب ملتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ کیا جی وہ پہلے سے کیا جی بھوکا ہے, اور آج کیا اس کی حالت یہ ایسی ہے کہ بھائی وہ راستے میں پڑا ہوا ہے, اس کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی, اس کو کھانا کھلانا اس دن کیا جی ڈبل ثواب آ گیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, او اطعام یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن کے اندر, ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہے. نمبر 3 یتیمن ذا مقربہ, یتیمن یتیم کو کھانا کھلانا ہے, ذا مقربہ جو قرابت دار ہے. یتیم کو کھانا کھلانے کے 2 ثواب آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ یتیم ہے, آپ کھانا کھلاؤ گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی, تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. او مسکینن ذا متربہ, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ذا متربہ, کون سا مسکین, ذا متربہ جو مٹی میں ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسکین جس کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جی, یعنی مٹی کے ساتھ پڑا ہوا ہے, مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کے سر کے اوپر کوئی جھونپڑی موپڑی نہیں ہے. ثم کان من الذین آمنوا, نمبر 1 جو بندہ غلاموں کو آزاد کرے گا. نمبر 2 بھوک والے دن غریبوں کو کھانا کھلائے گا. نمبر 3 یتیم کو کھانا کھلائے گا, اس کا عزت اور اکرام کرے گا. نمبر 4 مسکینن ذا متربہ, مسکین کو کھانا کھلائے گا. ثم کانا, پھر وہ بندہ ہو, من الذین ان لوگوں میں سے, آمنو جو ایمان لائے. یہ 4 کام کرنے والا کون ہو جی, ایمان والا بھی ہو جی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے, مسکینوں کی خبرگیری کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, رفعی کام کرتا ہے جی, اس کے لنگر خانے چلتے ہیں, لیکن ایمان نہیں ہے, اس کے اس عمل کا اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نیکی تب یہ آپ کی قابل قبول ہوگی. نمبر 1 آپ کے پاس ایمان ہو. نمبر 2 اس عمل کے اندر اخلاص ہو. اور نمبر 3 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فائدہ دے گی. ثم کان من الذین آمنوا, پھر ہو وہ بندہ, من الذین ان لوگوں میں سے, آمنوا جو ایمان لائے یعنی موحدین میں سے, وتواصوا بالصبر, اور وہ ہو بندہ صبر کی تلقین کرنے والا, صبر کی وصیت کرنے والا. اپنے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب جس کو دکھ پہنچا, بیٹا ڈوب گیا, فوت ہو گیا, بیٹے کو لگی, زخمی ہو گیا, بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا یہ کہ مالی بحران آ گیا, اس کو تسلی دیتا ہے, کہتا ہے یار صبر کر,
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کیا کرے گا جی تیری ان صبروں ان دکھوں کو کیا کر دے گا جی ختم کر دے گا، تیری خوشحالی آئے گی۔ اور نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور رحم کی وصیت کرنے والا ہو، چھوٹو کہ یار چھوٹوں پر رحم کرے، بڑوں کا اکرام کرے، علماء کی قدر کرے جی، ٹھیک ہے، یہ شرائط ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ کون دائیں ہاتھ والے؟ ہا اقرؤوا کتابیہ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی فضیلت کیا ہے جی؟ فرمایا یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا، مقابلے میں وہ لوگ جو نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، نہ یتیموں کے اوپر رحم کھاتے ہیں، اور ایمان بھی نہیں ہے، اور صبر اور رحم کی وصیت بھی نہیں کرتے۔ والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ علیہم، ان کے اوپر نار، آگ ہوگی، مؤصدۃ، بند کی ہوئی۔ اللہ جہنم میں ان لوگوں کو ڈال کر اوپر سے جہنم کا ڈھکن بند کر دے گا، اس کے اندر وہ ابلنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت غریب غربا کی مدد کرنے کی اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔